سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئیں نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نماز کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی اہم ترین باتیں ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول پروگرام میں کچھ بچے بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر بات کریں، درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مسجد کے بارے میں بہت ہی اہم ترین باتیں سیکھی تھی، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی، کچھ آداب اور کچھ فضائل مزید باقی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اسی لیے بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے پورا پروگرام سننا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مسجد سے محبت سے مراد کیا ہے؟ مسجد سے محبت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد میں اپنا وقت گزارے۔ مسجد میں بیٹھے تو اسے مزہ آتا ہے، مسجد میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد سے محبت کرنا یہی ہوتا ہے کہ انسان وہاں نماز کی کثرت کرے، وہاں پر پڑھنے کا سلسلہ کریں، مطالعہ کریں، علمی کتابیں پڑھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت میں وہاں پر وقت گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتا ہے مسجد سے پیار کرنا، مسجد سے محبت کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد سے پیار کریں، کیونکہ جو لوگ مسجد سے پیار کرتے ہیں اللہ پاک بھی ان سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بڑی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یوسف بھائی، کیا بچے مسجد کی صفائی کر سکتے ہیں؟ مسجد کی صفائی کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، پتہ ہے؟ بچوں کو بھی یہ اس میں سے حصہ حاصل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ بچے ہوں بڑے ہوں، مسجد کی صفائی کا ہمیں خیال بھی کرنا ہے اور مسجد کی صفائی کرنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد میں صفائی کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک خاتون تھی مسجد میں، پہلے دور کے اندر بوڑھی سی خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا نا، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے، یعنی گرد و غبار وغیرہ صاف کرنے کی وجہ سے، مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے اسے میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اس میں سے بالکل حصہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ہی فرمایا کہ خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو خاتونوں والا مسجد جانا منع ہے، تو مسجد کی کیسے صفائی کرتی تھی؟ پہلے خواتین آیا کرتی تھی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پہلے خواتین لیڈیز مسجد میں آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو نا بہت بوڑھی خاتون تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت اجازت تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے خواتین کو، لیڈیز کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب خواتین کو نہیں جانا چاہیے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی۔ لیکن اب خواتین جو ہے مسجد میں نہیں جائیں گی، بلکہ خواتین کہاں نماز پڑھیں گی؟ گھر میں نماز پڑھیں۔ اور جو مرد ہیں، جو لڑکے ہیں،
جو آدمی ہیں وہ کہاں نماز پڑھیں گے؟ مسجد میں. جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ کہاں نماز پڑھیں گی؟ گھر میں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ بچے اکثر چیز کھا کے کچرا مسجد میں ہی پھینک دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسے ہے؟ ایسے بچوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ریپر وغیرہ نہ پھینکیں. گندگی ہوتی ہے نا، مسجد میں کچرا پھینکنے کا تو گناہ ہے. ٹھیک ہے، مسجد میں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. بلکہ اگر آپ کو نظر بھی آئے نا، کوئی ریپر نظر آ رہا ہے، کوئی کچرا نظر آ رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جس سے مسجد میں کیا ہو رہی ہے؟ گندگی ہو رہی، تو ہمیں تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے، ہے نا. مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد میں گندگی نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں ڈسٹ بن ہے تو ہمیں ڈسٹ بن میں. ہاں بہت اچھا ہے بھائی، مسجد میں اگر ڈسٹ بن ہے تو وہ کچرا ریپر وغیرہ اٹھا کر مسجد میں کے اس میں ڈال دیں. بلکہ دیکھیں احمد، اس بات کا تو دھیان رکھنا چاہیے، مسجد میں کچھ کھانا پینا ہی نہیں چاہیے، ہے نا بھائی. گھر میں کھا پی سکتے ہیں، گھر میں کھائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں. کھانے پینے کے لیے مسجد نہیں ہے نا، تو اسی لیے آپ کو گھر پہ کھانا پینا ہے، گھر پہ کھائیں پیئیں، باہر کھائیں پیئیں، بٹ مسجد میں نہیں کھائیں. ٹھیک ہے، اس بات کا دھیان رکھنا ہے. مسجد میں کوشش کریں، بلکہ یہ ٹافیاں، چھالیاں، بسکٹ، اس طرح کی چیزیں تو کھائیں نہیں بالکل بھی. سر وہ بڑے لوگ بھی وہ چھالیا اور کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں نا، تو یہ تو بیٹا منع ہے. تو اس اب پتہ ہے وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ چھالیاں کھاتے ہیں، بلکہ بعض کو تو آپ نے دیکھا ہوگا پان گٹکا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وضو خانے میں تھوک دیتے ہیں. اور وضو کھانا بھی گندا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں وضو خانے میں بھی جو نا اب تھوک دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو سوراخ ہوتا ہے نا پانی جانے کا، وہ بند ہو جاتا ہے، چھالیاں پھنس جاتی ہے، گندگی ہوتی ہے. پھر مسجد کی صفائی کرنے والوں کو پرابلم ہوتی ہے، دیواریں گندی ہو جاتی ہیں. تو مسجد تو پاکی اور صفائی کی جگہ ہے، اور وہ اتنا برا کر دیا آپ لوگوں نے، ہے نا. تو اسی لیے چھالیاں، ریپر، اس طرح کی چیزیں بالکل نہ کھائیں، نہ کریں. اگر جو کھا رہے ہیں ہمیں بھی ان کا منع کرنا چاہیے. ہمیں منع کریں نا. کتنی اچھی بات کی ہے احمد نے. دیکھیں خود بھی نہیں کھانا، بلکہ دوسرے بچوں کو بھی منع کرنا ہے. دوسرے بچوں کو بھی منع کرنا ہے کہ آپ بھی نہ کھائیں. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر آپ کو کوئی کچرا نظر آئے، مسجد میں کوئی ریپر نظر آتا ہے، پیارے بچوں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے. ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اگر ڈسٹ بن نہ ہو تو باہر پھینک دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس بات کا دھیان رکھیں، اس سے انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا. یوسف بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. مسجد میں اکثر بڑے اور چھوٹے بچے مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں مسجد میں دنیا کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے نا. آپ اسکول کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی دنیا کی باتیں نہیں کریں، دین کی باتیں کریں. اب کچھ بچے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہو سکے تو خود بھی نہ کریں، ان کو بھی منع کریں. لیکن اگر آپ زور سے منع کرو گے نا، بھائی باتیں نہیں کرو، ایسے آواز لگائیں گے نا، اور شور ہوگا. اور شور ہو. کیسے منع کریں گے؟ پھر اشارہ کریں گے اور منع کریں گے کہ زور سے باتیں نہ کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی جو بات کرتا ہے اس کے 40 سال کے عمل، 40 سال کے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے. فرمایا کہ ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے، ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے، ان کے پاس مت بیٹھنا. جو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں دنیا کی باتیں نہیں کرنی ہے. جو بچے دنیا کی باتیں کرتے ہیں انہیں منع بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں خود بھی مسجد کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بچوں کی مسجد میں صف کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے آخر میں ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ ہاں، سب سے آخر میں ہونی چاہیے. اور جو سمجھدار بڑے بچے ہیں جیسے عبد الحی، تو ان کے جیسے جو بچے ہیں تو وہ تو صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پیچھے کھڑا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو پیچھے سب بنانی چاہیے، سب سے پیچھے. بلکہ زیادہ بہتر یہ کہ آپ امام صاحب سے معلوم کر لیں کہ امام صاحب مجھے کہاں کھڑے رہنا چاہیے. کوئی علم والے ہو نا، جن کو شریعت کے مسائل پتہ ہوں، جو مطالعہ بھی کرتے ہوں باہر شریعت وغیرہ کا، ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے کہاں کھڑے رہنا چاہیے. جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ بالکل پیچھے سب بنائیں گے، اور جن کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے لیکن وہ پیچھے سب بنائیں. اور کچھ
بڑے بچے ہیں, سمجھدار ہیں, جیسے 15 سال کی عمر کو پہنچ گئے, تو اب وہ جو ہے بڑے لوگوں کے ساتھ آگے صف کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. یوسف بھائی کچھ بچے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کچھ بچے ہی پیچھے سے زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ یہ تو بہت غلط کام ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, مسجد میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, بہت شور ہو رہا ہوتا. بھائی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, آپ نماز پڑھا رہے ہیں, کون نماز پڑھا رہا ہے؟ امام صاحب. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں نا, تو ان کو پڑھانے دیں. آپ تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ کو آواز نہیں نکالنی چاہیے. کچھ ایسے بھی دیکھا ہے, جب لائٹ چلی جاتی ہے نا, اب مائک سے آواز بند ہو جاتی ہے, تو اب پیچھے کوئی تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک اسلامی بھائی ہے نا, زور سے تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بچے بھی ساتھ میں زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا, دیکھا نا. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جن کی ذمہ داری ہے نا ان کو کرنے دیں. بچوں کو خاموشی کے ساتھ اپنی نماز پڑھنی چاہیے. نماز کے دوران زور سے تکبیرات نہیں کہنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس بات کا دھیان رکھیں, یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو خلل ہو. زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں, زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے, تو دوسرے نمازیوں کو بھی تشویش ہوتی ہے, اور نمازی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بچے پھر کیا ہوتا ہے, کوئی انکل زور سے ڈانٹ دیتے ہیں آپ کو, ہے نا, انکل زور سے بھی ڈانٹ دیتے ہیں, چپ ہو جاؤ, کیا آپ مسجد میں شور کر رہے ہو, اس طرح سے ڈانٹ بھی دیتے ہیں. تو اسی لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مسجد کی بھی ادبی ہو. ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے نمازی ہم سے پریشان ہو جائیں, ناراض ہو جائیں. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یوسف بھائی, جو وضو خانے میں سٹیپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں, کچھ بچے اس کے اوپر چل کے جا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھائی اس سے تو دیکھیں, اب اس کے اوپر نمازی نے آ کر بیٹھنا ہے, وضو کرنا ہے. اگر آپ اس کے اوپر چلو گے پاؤں رکھ کر, تو کیا ہوگا, گندا ہو جائے گا, گیلا ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا. اب اگر کسی کو جو اوپر بیٹھ کر وضو کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا, ان کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے, گیلے ہو جائیں گے, کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو. کچھ بچے وضو خانے میں پانی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے پانی ضائع ہوتا ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے, غلط ہے نا. جواب ہو گیا ان کا, ہے نا. بھائی غلط ہے نا تو نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی نل جو ہے نا صحیح بند کرے, ٹائٹ کر کے, تاکہ پانی ویسٹ نہ ہو, پانی ضائع نہ ہو, ٹھیک ہے نا. پانی اللہ پاک کی نعمت ہے, پانی اللہ پاک کی نعمت ہے. اگر آپ پانی پی رہے ہیں, گلاس میں تھوڑا سا پانی بچ گیا, اس کو پھینکنا بھی نہیں ہے, سنبھال کر رکھنا ہے. یا تو پودوں میں ڈال دیں, کسی یوز میں لے لیں, اس کو پھینکے نہیں. یوں ہی آپ نلکا جب کھول رہے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق آپ یوز کریں نا پانی کو. اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے پانی ویسٹ نہیں کرنا ہے, ضائع نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے جو آپ نے وضو کر لیا تو جلدی میں آپ جو ہے بند کر کے چلے جائیں گے تو پانی اس میں سے گرتا رہے گا, ٹپکتا رہے گا, اور ہمیں تو پھر اللہ پاک کی نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں اسراف. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کو اسراف کہتے ہیں. پانی کو ضائع کرنا کہتے ہیں نا. تو اسراف تو اللہ پاک کو ناپسند ہے. اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے, ہاں, شیطان کا بھائی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اسراف نہیں کرنا چاہیے, اسراف سے بچنا چاہیے. یوسف بھائی میرا ایک آپ سے سوال ہے, مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں کوشش کریں مسجد کی ٹوپی نہ پہنیں. آپ نے دیکھا کہ مسجد کی ٹوپی پھٹی ہوتی ہے, ٹوٹی ہوتی ہے, بعض اوقات سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا, جی, یوں ہی گندی بھی ہوتی ہے سم ٹائمز. اچھی بھی ٹوپیاں ہوتی, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپی ایک تو آپ کے سر کے سائز کی نہیں ہوتی, ایک ہی سائز ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ سائز, جس کو سب پہننے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹے بڑے سب پہننے کی کوشش کرتے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ جب اس کو پہنیں گے تو کیا ہوتا ہے, وہ ٹوپی جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ ٹوپی گر جاتی ہے, یا سجدے میں جاتے ہیں تو ٹوپی گر جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے اپنی ٹوپی پہن کر جائیں, گھر سے اپنی ٹوپی پہن کر جائیں, مسجد کی ٹوپی یوز نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس بات کا دھیان رکھیں, اسی میں بہتر ہے, ٹھیک ہے. کوشش یہی کیا کریں کہ اپنی ٹوپی جو آپ کے سائز کی ہو, صاف ستھری ہو, تو اس ٹوپی کو لے کے جائیں, اسی میں نماز پڑھیں.
تو اسی ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یوسف بھائی کچھ بچے نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کچھ بچے نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، گزرنا نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے۔ نمازی کے آگے سے تو گزرنا بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرو، کھڑے ہو جائیں۔ اگر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ کھڑے ہو جائیں، سٹاپ ہو جائیں۔ جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے سلام پھیر دیا ہے، اب نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات کا اور بھی دھیان رکھنا ہے، اگر آپ جا رہے ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے چہرہ جو ہے نا وہ نمازی کے چہرے کی طرف نہیں کرنا ہے، اپنا چہرہ نمازی کی طرف نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی پیٹھ نمازی کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ ویٹ کرتے ہیں نمازی کی طرف اپنا فیس کر کے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اپنی پیٹھ جو ہے آپ نمازی کی طرف کر لیں گے۔ جب آپ دیکھ لیں گے انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ گزر سکتے ہیں، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ یوسف بھائی کچھ بچے مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو اذان کی آواز آتی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں ویسے اگر اذان ہو جائے نا، آپ مسجد کے اندر ہیں اور اگر اذان ہو گئی تو پھر باہر نہیں جائیں، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ہی اب نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ باہر کسی کام سے گئے لیکن پھر آ کر آپ کو مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے جماعت سے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اب مسجد کے اندر جب اذان ہو گئی تو مسجد کے اندر ہی رہنا ہے اور مسجد میں ہی نماز پڑھ کے جانا ہے، اب مسجد سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد میں ہی اگر اذان ہو گئی تو مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ کچھ لوگ مسجد کا پانی بھر کے باہر لے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں مسجد کا پانی باہر نہیں لے جا سکتے، اس کی اجازت تو نہیں ہے، مسجد کا پانی باہر نہیں لے جا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کا پانی مسجد میں ہی یوز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، پینے کے لیے بھی مسجد میں ہی یوز کریں، وضو کے لیے بھی مسجد میں یوز کریں، مسجد کا پانی باہر لے کر نہ جائیں۔ مسجد کا پانی ہے، مسجد کی صفحے ہیں، مسجد کے یوز کی اور چیزیں ہیں، مسجد کا مائک ہے، اس کو باہر نہیں لے جا سکتے۔ مسجد کا قرآن ہے، اگر مسجد کے لیے کسی نے رکھا ہے نا تو مسجد کا قرآن ہے، وہ بھی باہر نہیں لے جانا چاہیے۔ مسجد کی چیزیں باہر نہیں لے جانی چاہیے، بلکہ مسجد کی چیزیں مسجد میں ہی رہنے دیں اور مسجد میں ہی یوز کریں۔ مسجد سے باہر دوسری مسجد میں بھی نہ لے جائیں، اپنے گھر پر بھی نہ لے جائیں، مدرسے میں بھی نہ لے جائیں، بلکہ مسجد کی چیزیں مسجد میں ہی استعمال کریں۔ کچھ بچے مسجد کی دریوں اور چٹائیوں سے دھاگے نکالتے ہیں، ایسا کرنا کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں پیارے بچوں، مسجد میں جائیں تو آپ کے گھر کا تو سامان ہے نہیں، آپ کے گھر کا تو سامان ہے نہیں، تو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو اس کی جو چیزیں ہیں نا وہ وقف کی چیزیں ہیں، ہمیں اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس کو رف یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دھاگے نکالیں گے تو کچھ دھاگے نکل جائیں گے تو پھر آہستہ 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 کیا ہوگا، وہ پھٹنا شروع ہو جائے گی نا، ایسا کرنا تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو اس لیے پیارے بچوں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس کے دھاگوں کو نہ نوچیں، تنکوں کو نہ نوچیں، جس سے مسجد کی چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچ سکے، تو اسی لیے ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ یوسف بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، کچھ بچے نیچے جگہ ہوتی ہے اور پھر بھی چھت پہ چلے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، نیچے فل جگہ ہو گئی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیچے جگہ ہے تو پھر چھت پر نہیں جانا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے بھائی، کچھ بچے ہیں نیچے تو جگہ موجود ہے نا، 4-5 بچے جو نا چھت پر چلے جاتے ہیں، باغم دوڑی کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک نیچے جگہ موجود ہے اس وقت تک ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، بلکہ اگر جگہ نہ رہے تو اب اوپر جا کر آپ نماز پڑھ سکتے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے مسجد سے متعلق بہت سارے آداب، بہت ساری احتیاطیں اور بہت سارے احکامات سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ مسجد میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل